آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا غير له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير گزشتہ مجلس نے ایک حدیث پاک ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا اللہ کا کلام ہو یا اللہ کے رسول کا کلام ہو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے جس کی
نہ وسعت کا پتہ ہے، نہ جس کی گہرائی کا علم ہے۔ لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، اس میں نہ جانے معانی کا کتنا جہان آباد ہوتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، قرآن پاک کی تفسیریں لکھنے والے آج دن تک لکھ رہے ہیں، حدیث پاک کی شرح لکھنے والے آج دن تک لکھ رہے ہیں، اور قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ اور جب صبح قیامت ہوگی تو وہ کہیں گے ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے۔ ہم نے بہت کچھ بیان کیا ہے، پھر بھی بہت کچھ باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو سوچو وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رب نے اس کام پر لگایا ہوا ہے۔ آخر دنیا کا کارخانہ تو رب نے چلانا ہے نا۔ ہر انسان اس کارخانے کا پرزہ ہے، وہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے۔ لطیفے کے طور پر اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ کوئی مولوی صاحب تھے نا، مولوی صاحب، وہ کشتی پر سوار ہوئے تو ملا سے پوچھنے لگے، میاں ملا تو نے کوئی صرف نہ وغیرہ کو منطق پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہاں پڑھنی، باپ دادا یہ کام کرتا تھا، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ادھر بیٹھاتا ہوں، آپ کو ادھر لے جاؤں گا، آپ سے کرایہ مل جائے گا۔ مولوی صاحب فرمان لگے تو نے اپنی آدھی زندگی تباہ کر دی۔ وہ ہو گئی جی، اب میں کیا کروں؟ اب اتفاق سے ہوا مخالف چلی اور کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ ملا نے پوچھا مولوی صاحب تیرنا جانتے ہو؟ میں نہیں جانتا۔ کہہ رہا ساری زندگی تباہ کی، میں یہ جا رہا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ رب نے دنیا کا نظام چلانا ہے، میں کہوں سارے مدرسے میں آ جاؤ اور پڑھو، تو یہ بازار میں کاروبار کون کرے گا؟ لیکن دوستو ایک بات سمجھنی چاہیے، آپ چائے بناتے ہیں نا، چینی پتی دودھ کی کوئی مقدار رکھتے ہو نا، یہ بھی پورا ڈبہ اس میں الٹ دیا، ساری پتی ڈال دی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اماں ہانڈی پکاتی ہے، مرج مسالے کا کوئی اندازہ رکھتی ہے نا۔ ہم نے دین کا حصہ تھوڑا رکھا ہے، ساری دنیا ہی دے دی ہے، بس یہ ہمیں شکایت ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کا نظام چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ادھر وقت لگاتے ہو اتنا ہی ادھر بھی لگاؤ، تاکہ دونوں پلڑے تمہارے برابر رہیں۔ کل قیامت کو اللہ کے رسول کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، تیرے 2 بچے تھے، دونوں کالج میں چلے گئے، 4 بچیاں تھیں، چاروں یونیورسٹی چلی گئی، اللہ کا دین کون سیکھے گا؟ قرآن کون پڑھے گا؟ حدیث کون پڑھے گا؟ فقہ کے مسائل کون سمجھائے گا؟ میں کبھی مخالفت نہیں کرتا کہ سائنس نہ پڑھو، کالجوں میں نہ جاؤ، یونیورسٹیوں میں نہ جاؤ، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، سب کچھ کی ملک کو ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنو۔ یہ میرا درد کون سمجھے؟ میں نے زندگی کی 30-40 بہاریں اس شہر میں گزار دی ہیں، آج دن تک مجھے کوئی معلوم راز نہیں ملا جو میرے دل کا درد سمجھے۔ کیا لے کر دنیا سے جائیں گے؟ ایک جملہ میرے پیر کا، کہتے ہیں سکول پڑھ کر کیا لینا ہے، دین پڑھو، یہ دین پڑھ کر بیٹھا ہوں۔ اسے مرید کہتے ہیں، اسے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دے۔ قبلہ جمنا ہے، قبلہ گنگا ہے، کہے نہیں قبلہ تیرا کعبہ ہے۔
میں آیا تھا تو سیاہ بال لے کر آیا تھا، جا رہا ہوں سفید لے کر جا رہا ہوں، صرف لوگوں کی خدمت کے لیے، اور ہر مسجد میں جہاں بھی رہا ہوں یہی پیغام دیا ہے، بچوں کو دین سکھاؤ تاکہ تیرے گھر میں رب کا قرآن بولے، تو نہ بولے، ٹی وی نہ بولے، قرآن بولے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور اس بات میں سرخ روح ہو جاؤں گا، اے اللہ میں نے سب کو تیری بات پہنچائی ہے۔ جب میرے آقا نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر تو فرمایا حل بلغ دو، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا جی پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ گواہ رہنا محمد نے تیرا پیغام پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ بس ذہن ادھر چلا گیا، موضوع تو اور تھا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے پاک پیغمبر نے 40 سال مکے میں گزار دیے، نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا، حکم نہیں ملا، اس کے بعد صرف 23 سال ملے، صرف 23 سال، ٹھیک ہے نا؟ سمجھتے ہو 23 ہے کہ 23 کہوں؟ 23 سال میرے پاک نبی کو، اور وہ بھی اکثر حصہ جہادوں میں گزر گیا، میدانوں میں گزر گیا، صحراؤں میں گزر گیا، اور میرے نبی نے راتوں کو بھی اپنے رب کو منایا اور دن کو بھی رب کو منایا۔ لیکن ملے کتنے؟ 23 سال۔ اب 23 سال کوئی مدت تو نہیں ہے۔ آج 23 سال کے بچے سے پوچھو سے وضو کے فرائض بھی نہیں آتے، بلکہ 70 سال کے بچے سے پوچھو اسے بھی وضو کے فرائض نہیں تھے، وہ بابا کاکا ہے نا۔ تو 23 سال میں میرے نبی نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر حیرت میں گم ہے۔ اس نے انقلاب برپا کر دیا ہے، اور آج پوری دنیا میں کلمہ بلند ہے میرے نبی کا، جھنڈا بلند ہے میرے نبی کا۔ یہ وہ محنت ہے۔ لیکن بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، ہمیں 70 سال ملے، 80 سال ملے عبادت کے لیے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے نبی نے 23 سال میں جو کام کیا ہے، پھر یہ آج کا ایک مولوی صوفی عبادت گزار نبی سے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام میں بہت سے ایسے صحابہ ہیں جو حضور کی وصال سے چند ماہ پہلے آئے، کچھ دن پہلے آئے، لیکن ساری امت پر بھاری ہو گئے۔ کیا وجہ ہے؟ عبادت سے نہیں، ریاضت سے نہیں، دل میں درد تھا اپنے رب کی محبت کا اور دین کا، یہ بڑھ گیا جو ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اب ہم سجدے کرتے وہاں سجدے نہیں پہنچتے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں وہاں نہیں پہنچتے، نمازیں پڑھتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچتے، اس لیے کہ ہمارے دل میں دین کا درد نہیں ہے۔ اپنے نبی کی دعا سناؤں، یاد کر لو، مختصر سی ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ وہ نبی کہہ رہا ہے جس نبی کی اللہ پاک قسم کھا کر کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے نبی مجھے تیری قسم ہے، مجھے قرآن پاک کی قسم ہے، تو صراط مستقیم پر ہے۔ میرے نبی کے قدم جہاں جاتے ہیں صراط مستقیم بنتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انا فتحنا لک فتحا مبینا کی بشارت بھی سنا دی، مقام شفاعت بھی دے دیا، مقام محمود بھی دے دیا، نبیوں کا افسر بھی بنا دیا، بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بھی بنا دیا، نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بھی بنا دیا، امیر حمزہ کو سید الشہداء بھی بنا دیا، ساری نعمتیں بھی دے دی۔ اس کے باوجود میرا نبی دعا مانگ رہا ہے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ ہماری تعلیم کے لیے دوستو آج سے وعدہ کرو ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد دین اسلام بنائیں گے۔
یہ یوں ہی نہیں کام چلے گا کہ ہم دوڑتے چلے جائیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے، فرشتے کہیں چلو بھی چلو اندر داخل ہو جاؤ، فٹافٹ جاؤ، وہ تیرا محل ہے، وہ تیرا محل ہے، یہ حوریں تیری ہیں، یہ غلام تیرے۔ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، آخر جنت میں جانا ہے نا جی۔ گورنر ہاؤس میں نہیں جا سکتے، کسی وزیر مشیر سے ملنا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے، ڈی سی تک جانا مشکل ہو جاتا ہے جی، بلکہ پٹواری بھی نہیں ہاتھ ملاتا، آنکھ بھی نہیں ملاتا، تو جنت اتنی آسان ہے؟ کچھ محنت کرنا ہوگی میرے دوست، کچھ محنت کرنا ہوگی، وہ کرو۔ میں نبی کے فضائل سناتا ہوں، میں نے ٹیکہ تو لگا دیا نا، اللہ سے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اتنا مجمع نہیں، کوئی ہزاروں لاکھوں کا، تھوڑے سے آدمی ہو اور ہمیشہ آتے، ہر جمعے کے آتے ہو، میرے دل کے درد کو سمجھو، اپنے دل میں بساؤ۔ کیا حال سناواں دل دا، کوئی معلوم راز نہ ملتا، دنیا داری کھا گئی ہمیں۔ رب فرماتا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت نے، اور کہیں ٹھہرتے نہیں، 2 روٹی کھانی ہے صبح شام، اور کیا کرنا ہے؟ سکندر ذوالقرنین مشرق سے چلا، مغرب نے پہنچا، ملک فتح کرتا 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 کہاں سے کہاں پہنچا، ایک ملک پر کے سرحد پر پہنچا۔ بادشاہ نے کہا قتل و غارت کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ بھائی وفد بن کر۔ انہوں نے کہا جی چابیاں پیش کرتے ہیں پورے ملک کی، فوج سپاہ تمہاری، خزانے تمہارے، قانون آرڈر تمہارا، تم جو چاہو کرو، یہ لڑائی جھگڑا نہیں، تلواریں نہ چلاؤ میرے قوم پر۔ سکندر بڑا خوش ہو گیا، ہے نا قرآن میں ذکر سکندر کا، یسألونک عن ذی القرنین، حضور سے ذی القرنین کے بارے پوچھا گیا، جو حضور سے بہت پہلے گزر گیا۔ انہوں نے کہا یہ امی ہے، مکہ میں رہا ہے، اسے کیا پتا، نہ یہودیوں کے مدرسے میں گیا، نہ عیسائیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ کسی مولوی ملا کے پاس بیٹھا، اسے کیا پتا، اسے نہیں معلوم، آج بھی بعض ملا کو معلوم نہیں، انہیں نہیں معلوم جس کے سر پر اللہ خاتم النبیین کا تاج رکھتا ہے، وہ عرش اعلیٰ سے تخت الصراط کا مطالعہ کرتا ہے۔ ہاں یہ نہ سوچو سے کیا پتا۔ میرے نبی نے فرمایا عجوہ کھجور جو مدینہ پاک کی کھجور ہے، اس کی بڑی خوبی ہے، ہر کھجور میں کیڑا آ جاتا ہے، اس میں کیڑا نہیں آتا، یہ مدینہ پاک کی خاص کھجور ہے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی صبح 7 کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرے گا، اور جا کر قبر پر ابو علی سینہ کے اسے اٹھاؤ، اسے کہو تیرے علم میں یہ بات ہے، کہیں میں نہیں یہ سمجھتا، جاؤ سقراط اور بقراط کے پاس، ان سے پوچھو تمہارے پاس علم ہے، کہے میں نہیں جاتا، خدا کی قسم اس کائنات میں یہ علم صرف محمد عربی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجوہ کھجور کی کیا خصوصیت ہے؟ پھر 6 نہیں 8 نہیں 7 کی کیا خصوصیت ہے؟ اور صبح کے وقت، اور پھر جادو کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے نبی کی میں بات سناؤں تو حیران رہ جاؤ، کیا کمال کر دیے، سمندر علم کے دریا بہا دیے۔ نہیں میں ابھی بات مکمل نہیں کر سکا۔ جو میرے نبی کی محفل میں آ گیا، بدھو تھا، بدو تھا، عرابی تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں، میرے نبی کی مجلس میں آیا، وہ دنیا کا امام پڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ 16 سال میں ایم اے کرتے ہیں اور پتہ کچھ بھی نہیں، کہتے میٹرک کی کلاس کو انگلش ہی پڑھا دو، کہتے باجی بھی یہ ایم اے کر لیا ہے، یہ ہم نہیں پڑھا نہیں سکتے۔ میرے نبی کی محفل میں جو آیا، تفسیریں دیکھو، صحابہ کرام سبحان اللہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیریں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کس جامعہ سے فارغ ہوئے، کس مدرسے کے پڑھ رہے ہوئے، ہے کوئی مدرسہ مدینہ پاک، کوئی یونیورسٹی نہیں، کیا چیز ہے؟ یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سبحان اللہ۔ ذوالقرنین بڑا خوش ہوا، انہیں کہا بادشاہ سے ملاقات کرا، وقت طے ہو گیا، دونوں بادشاہ اکٹھے بیٹھ گئے، بڑی اچھی فضا، بہت اچھی فضا۔ بادشاہ نے کہا میری دعوت قبول کرو، ذوالقرنین نے کہا بڑی اچھی بات ہے،
کھانا پکاؤ. یہ کتنے بجے آپ کھاتے ہیں؟ کوئی ٹائم اس نے بتایا اتنے بجے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو وقت ہے کسی کے کھانے کا اس وقت اشتہا غالب ہوتی ہے. آدمی کے تقاضا ہوتا ہے کہ اب کھانا میرے سامنے آئے یا میں کھانے تک پہنچ جاؤں. اب سکندر کو بڑی بھوک لگی ہے. عین وقت پر نا بادشاہ نے اپنے غلاموں کے سر پر بڑے بڑے ٹرے رکھی ہوئے, اوپر ریشمی غلاف ڈالے, ساتھ خود بادشاہ نے سکندر کے سامنے لا کر رکھ دیے. انہوں نے کہا بڑے کھانے پکائیے لیکن کوئی خوشبو نہیں آئی. اچھا اتارو بھائی. اور جس ٹرے سے رومال اٹھاتے تھے نیچے سونے کی اشرف, کھانا کسی میں نہیں. وہ کہتا ہے سکندر خدا کے بندے اب کھانے کا وقت ہے, تو نے دعوت کھانے کی یہ کیا لایا؟ اس نے کہا سکندر ذوالقرنین میں سمجھتا تھا تو سونا کھاتا ہے تاں مشرق سے چلا ہے پوری دنیا کو رونگتا ہوا. تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا میں روٹی کھاتا ہوں. گندم کی. جی ہاں. تو تجھے اپنے گھر نہیں ملتی؟ یہ ساری دنیا کو تم نے تباہ کر رکھا ہے. سبق سکھا دیا. حرص کو چھوڑو, ہوس کے منہ پر تھپڑ مارو اور قناعت اختیار کرو اور اللہ کے رسول کے دین کی خادم اور سپاہی اور مجاہد بن جاؤ. پیٹ صحابہ نے پالا ہے, جیسے بھی پالا ہے. کوئی صحابی بھوکا نہیں مرا, پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود بھی کوئی کمزور نہیں ہوا. وہ کام کیے جو کھانے والے نہیں کر سکتے. آج جنت میں حوریں ان کے قدم چوم رہی ہے. الہاکم التکاثر, کثرت نے اور آئے پورا ہی نہیں پڑتا. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک جب تو قبروں کو جا کر دیکھے نا تو بھی قبر میں چلا جائے گا, تجھے سکون ملے گا. سبحان اللہ. آج یاد ہے کیا عرض کر رہا تھا؟ گزشتہ جمعے میرے نبی پاک نے فرمایا میرے 10 نام میرے اللہ کے پاس ہیں, ان میں سے 2 نام حضور نے فرمایا. ان میں سے 2 نام کون سے؟ طٰہٰ, یاسین. یہی ذکر کیا پچھلے جمعے. یاسین. امام جعفر صادق فرماتے ہیں سین سے مراد سید ہے. یا کا معنی ہے اپنے نبی کو رب نے کیا فرمایا؟ سید ہے. سبحان اللہ. آج میں آپ کو ایک نیا مسئلہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ, اللہ مجھے توفیق دے. سمجھ جاؤ تو یہ مولویوں کے جھگڑے تیرے دل سے نکل جائیں گے. یہ کب کہا؟ حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال, اور حضرت کعب کی روایت میں 2000 سال پہلے رب نے سورہ طٰہٰ کی اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور تو یہ پڑھے تیرا کتھے رشتہ جا کے قائم ہویا, سمجھ نا. اگر تو بھی طٰہٰ یاسین پڑھے کتھے پہنچ گیا. رب نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 یا 1000 سال پہلے جب سورہ طٰہٰ پڑھی, یاسین پڑھی, فرشتوں نے سنی. فرشتوں نے کہا اے اللہ وہ کتنے مبارک, وہ کون سی امت ہے جس پر یہ قرآن اترے گا جس میں یہ صورتیں ہیں. یا اللہ وہ سینے کتنے برکت والے ہیں, کتنے مبارک علاقے جن میں یہ صورتیں ہوں گی. اے اللہ وہ زبانیں کتنی مبارک ہیں جو ان کی تلاوت کریں گی. یعنی فرشتے اتنے خوش ہوئے, اتنے حیران ہوئے کہ یہ ایسی پیاری 2 صورتیں ہیں. ان صورتوں کی عنوان کیا ہے؟ طٰہٰ, اے مدینے کے 14ویں کے چاند. طٰہٰ کا معنی 14ویں کا چاند. یاسین, اے ساری کائنات کے سردار. والقرآن الحکیم, مجھے قسم ہے اس تیرے قرآن کی. انک لمن المرسلین, اور بھی تو رسول ہے. کتنے رسول ہے؟ 313. 313 رسول ہے, نبیوں سے اوپر, امت سے اوپر ولی, ولیوں سے اوپر غوث, غوثوں سے اوپر قطب الاقطاب, اوپر صحابی, اوپر صدیقین, اوپر نبی, اوپر
رسول، اوپر اولو العزم رسول، یہ سب نیچے، میرا آقا سب سے اوپر۔ جتنے اچھے ڈھونڈو، جتنے حسین ڈھونڈو، جتنے صاحب جمال ڈھونڈو، جتنے صاحب کمال ڈھونڈو، جتنے سخی ڈھونڈو، جتنے سچے ڈھونڈو، جتنے عبادت گزار ڈھونڈو، سب نیچے، میرا رسول سب سے اوپر۔ سبحان اللہ۔ 2000 سال پہلے رب نے اپنے نبی کو سید فرمایا، پھر حضور نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سید ہوں، اور میں یہ فخر کی وجہ سے بات نہیں کرتا، میں اللہ کی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ساری آدم کی اولاد کا میں سید ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی سید فرمایا، حضور نے بھی اپنے آپ کو سید فرمایا۔ ایک روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم گھر میں تشریف فرما تھے، علی المرتضیٰ آئے، ولیوں کے سردار آئے، مشکل کشا آئے، فاتح خیبر آئے، میرے رب نے سب، میرے اللہ کے نبی نے سب کو بڑا نوازا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر بڑا کچھ دیا ہے۔ ان کو کیا دیا؟ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے 2 دفعہ جناب علی المرتضیٰ کی دستار بندی فرمائی۔ جس کو خلافت ملتی ہے، جس کو مجاز بنایا جاتا ہے، اس کی دستار بندی ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ ہوتی ہے۔ علی المرتضیٰ کی 2 دستار، ایک اب خیبر کے موقع پر جب حضور جھنڈا دے کر بھیجنا چاہتے تھے لشکر لے کر، اس دن میرے آقا نے اپنے دستے مبارک سے علی المرتضیٰ کے سر اقدس پر کیا باندھی؟ دستار۔ اس کے ہر بل میں پتہ نہیں کیا کچھ لپیٹ کر دیا۔ یہ صرف دستار نہیں لپیٹی جاتی، اس میں کچھ لپیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک مقام ہے خم، وہاں ایک تالاب ہے، اس کو غدیر خم کہتے ہیں، عربی میں غدیر تالاب کو کہتے ہیں۔ وہاں سرکار کے ساتھ سب صحابہ موجود تھے، تو حضور اٹھے اور علی المرتضیٰ کو بھی اٹھا لیا، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا، میرے صحابہ میری امت کو بتا دینا جس کا محمد مولا ہے اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس دن بھی حضور نے دستار بندی فرمائی جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے مجمع میں سے سیدنا عمر فاروق اٹھے اور حضرت علی المرتضیٰ سے فرماتے علی تمہیں مبارک ہو، آج دن تک تو صرف حضور ہمارے مولا تھے، آج کے بعد تو بھی ہمارا مولا ہے۔ اس لیے مولا علی کہتے ہیں، مولا علی۔ اللہ بھی مولا ہے نا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، مولانا ہے نا، اور تمہاری مسجد کے خطیب بھی مولانا ہے۔ پھر سمجھ لے وزیر اعظم، صدر مملکت، گورنر، وہ اونچے ہیں کہ مولانا اونچے ہیں۔ یہ لفظ معمولی نہیں ہے، ذرا سمجھنا، اسے غور کرنا۔ یہ لفظ آسمانوں سے آیا، عالم غیب سے آیا، اوپر کی کائنات اور فضا سے آیا ہے، اور رب نے صرف ان لوگوں کو دیا ہے جن کے سر پر میرے رب نے عزت کا تاج سجایا ہے۔ اللہ بھی مولا، نبی بھی، علی بھی، عالم دین بھی۔ اس لیے تم اوپر بٹھاتے ہو اور نیچے بیٹھتے ہو، یہ مولانا ہے۔ آج کے بعد مولانا کو کم نہ سمجھنا، اور کوشش کرنا بچوں کو بھی مولانا بنانے کی، عزت پا جاؤ گے۔ میں سوال کر سکتا ہوں؟
علی حجویری کو داتا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ داتا تو اللہ ہے، یہ شرک ہے۔ خواجہ اجمیری کو غریب نواز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ غریب نواز تو اللہ ہے، بندے کو وہ لقب دیا جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا جی، کہتے ہیں، اب کہتے ہیں، پہلے نہیں سنا آپ نے کہ سنا ہے بچپن میں؟ سمجھ لو دین نئی صورت اختیار کر کے آ گیا، پہلا دین مٹانا چاہتے ہیں، نیا دین لانا چاہتے ہیں۔ جو نیا دین آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے بھی اکڑ کر کھڑے ہونا، یا اللہ تو بڑا ہے، میں بھی کم نہیں ہوں، نماز تو تیری پڑھنی ہے نا، مولانا نے جو کہا ہے، لیکن میں بھی کم نہیں ہوں۔ پھر ہاتھ چھوڑ کے مکھیاں تو ہوتی نہیں، تو پھر خواہ مخواہ کیا ضرورت ہے ایسی حرکت کرنے کی؟ حضور نے فرمایا جس طرح گھوڑا تم ہلاتا ہے اس طرح نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کرو، سکون سے کھڑے ہوا کرو۔ گھوڑا تم ہلاتا ہے، مکھیوں کو اڑاتا ہے۔ باہر کہہ نیا دین آ رہا ہے بھائی، نیا دین جو 200 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں، تیرے دین 1400 سال سے آ رہا ہے۔ مضبوط رکھنا، مضبوط رکھنا، مضبوط رکھنا، پھسل نہ جانا۔ یہ داتا نہ کہو، داتا اللہ ہے۔ یہ داتا عربی کا لفظ ہے، اللہ کے سارے نام عربی میں جو قرآن حدیث میں آئے اسے کہتے ہیں توقیفی نام۔ اپنی طرف سے اب خدا کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ غریب نواز، اللہ امیروں کو نہیں نوازتا، صرف غریبوں کو نوازتا ہے۔ بتاؤ نا جی، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو امیروں کو نظر میں نہیں لاتے، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حق فرید کے دروازے پر غریب ہی لین میں لگے ہوتے ہیں، امیر نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی بےعزتی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، ان کی شان نے ڈالی ہے۔ یہ غریبوں کا کام ہے دھکے کھانا، اور بزرگوں کے لنگر سے کھانا بھی غریب ہی کھاتے ہیں، امیر نہیں کھاتے، ہماری پسند کا نہیں ہے۔ اللہ بھی غریبوں کا، اللہ کا نبی بھی غریبوں کا، نبی کے ولی بھی غریبوں کے، یہ سارا کچھ معاملہ ہی غریبوں کا ہے۔ یہ تو یوں ہی درمیان میں آ گئے نا، ہٹ جا پیچھے۔ میرے ربی نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ میں زندہ رہوں تو مسکین بن کر، دنیا سے جاؤں مسکین بن کر، اور قیامت کے دن میرے ارد گرد مسکین ہوں۔ اور اس مسکینی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، غربت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ذرا ذائقہ چاکھت، خدا کی قسم بڑی لذت آئے گی۔ جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، کپڑے میلے کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی جگہ ڈھونڈتا ہے بیٹھنے کی، فقیر کہتا ہے جہاں جگہ مل جائے میں بیٹھ جاؤں گا۔ امیر کہتے ہیں مجھے عزت کے ساتھ بلاؤ، وہ غریب کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، جس طرح چاہو بلا لو۔ میں نے پیروں کے دربار دیکھے ہیں، بزرگوں کی آستانے دیکھے ہیں، ولیوں کی مجلسوں میں حاضر ہو کر میں نے منظر دیکھا ہے۔ غریب پر نظر کرم ہوتی ہے، امیر کو کرسی پر بٹھا کر چائے پلا کر رخصت کر دیا جاتا ہے، اور دل کا راز غریب کو دیا جاتا ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ لیکن اس سردار نے، آؤ چلتے چلتے ایک بات سنو، مکہ فتح ہو رہا ہے، یہ سردار فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے، ساری فوج اس کے اشارے پر
مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ فوج نہیں جو تنخواہ دے کر پالی گئی ہو، جو کسی قاعدے کی پابند ہو، نہیں، انہوں نے اپنے دل کی گرہ اس کی زلفوں کے ساتھ۔ واللیل اذا یغشا، اے میرے حبیب جب تیری زلفیں چھا جاتی ہیں، میں پھر چاہتا ہوں کہ میں تیری زلفوں کی قسم کھاؤں۔ رب دیکھتا ہے۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، زلفیں آگے آ جائیں، یغشا ہے، ہٹ جائیں، چہرہ چمک جائے، والنہار اذا تجلی، اب چہرہ اٹھ گیا، ابھر گیا، اب رات ہٹ گئی، سورج نکل آیا، واہ بھئی واہ، اس کی زلف گرہ گیر میں یہ سارے اس کی اسیر ہیں۔ صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، آج تو بلال بھی دھوتی باندھ کر آ گیا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ حرم پاک سے فارغ ہوئے، بت توڑ دیے، کعبے کو پاک صاف کر دیا، اذان ہو چکی، نمازیں ہو گئی، اب سرکار تشریف لے جاتے ام ہانی کے گھر۔ یہ حضور کی حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ہے، انہی کے گھر سے حضور معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ کو بڑی محبت تھی، صلہ رحمی آپ پر ختم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کوئی کر کے دکھائے تو صحیح۔ ہزار رکاوٹیں، پہاڑ کھڑے ہیں، میرے نبی نے سب کو اپنے اپنے حق عطا کیے، سب کو اپنے مقام پر رکھا ہے۔ ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، ذرا دل میں بات بٹھایا کرو، دل میں دل سے بات کرتا ہوں، خوش لانی نہیں، جادو نہیں جگاتا، دل سے بات کرتا ہوں، تیرے دل میں اتر جائے، اس کو محفوظ رکھ۔ سبحان اللہ، بھائی یہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جانے والا ہے، یہ عرش اس کے قدم چومنے والا ہے، جبریل اس کے سواری کی لگام تھامنے والا ہے، میکائیل اس کی رکاب تھامنے والا ہے، 1,24,000 پیغمبر اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، صدیق اکبر اس کی انتظار میں ہے، عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، تو پھر کیا ہوا؟ ام ہانی بڑا طویل سفر کیا ہے، کافی مصروفیت رہی ہے، بڑا وقت ہو گیا ہے، کوئی کھانے کے لیے ہے چیز؟ آج تو اس فاتح کے لیے بڑے کھانے تیار ہونے چاہیے جی۔ حضور پوچھتے ہیں ام ہانی کو کھانے کی چیز ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ دو جہاں مل کے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ خالی ہیں، لیکن عرش فرش میرے نبی کی نظر میں ہے، اور جنت میں لٹکتے ہوئے خوشے توڑنا چاہیں ہاتھ بڑھا کر توڑ کر صحابہ کو کھلا سکتے ہیں۔ ام ہانی نے رضی اللہ تعالی عنہ وہ روٹی کا ٹکڑا حضور کی خدمت میں پیش کیا اور ایک کھجور پیش کی۔ حضور نے وہ روٹی کا ٹکڑا اس کھجور کے ساتھ کھایا۔ کبھی کھا کر مجھے دکھاؤ تو صحیح جی۔ آج میرے نبی خدا کی قسم جو چاہتا اپنے صحابہ کو کھلاتا، لیکن نہیں، ہم نے ساری نعمتیں باندھ کر رب کے حوالے کی ہیں، یا اللہ جب آئیں گے تو پھر یہ نعمتوں سے لطف اٹھائیں گے، یہاں نہیں کھائیں گے۔ ہم نے کہا یا اللہ یہاں ہی دے دے، اے جہان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ مولوی ایویں کہہ دیں پتہ نہیں کوئی ہے بھی کہ نہیں، ایتھی سارا کچھ دے دے، اسی ایتھی لپیٹ دے پے ہاں، پھر بھی پوری نہیں پیندی پئی۔ انا سید ولد آدم، آج بات صرف یہاں تک پہنچی ہے، اللہ نے حضور کو سید کہا ہے اور حضور نے بھی سید کہا ہے۔ عائشہ صدیقہ کی روایت پوری کرتا ہوں، جناب علی المرتضیٰ تشریف لائے، حضور نے فرمایا ھذا سید العرب، یہ سارے عرب کا سید ہے۔ حضور نے وہ خطاب علی المرتضیٰ کو عطا فرما دیا، لیکن محدود، صرف عرب۔ ھذا سید العرب،
عائشہ صدیقہ رضی کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ سید العرب نہیں ہیں؟ سننے کی والی بات، غور کرنا۔ فرمایا ھذا سید العرب وانا سید العالمین، میں تو ساری کائنات کا سید ہوں، یہ عرب کا سید ہے۔ پھر حضور نے وہ خطاب علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ پھر میرے نبی پاک منبر پر تشریف فرمائے، ادھر امام حسن پاک بیٹھے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، حضور نے یہاں بٹھائے ہوئے، کبھی مجمع پر نظر، کبھی اس بچے کی چہرے پر نظر، کیونکہ سر سے لے کر ناف تک حسن حضور کے بالکل مشابہ تھے، اور ناف سے قدم تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ حسن حسین کو ملاؤ تو میرے مصطفیٰ کی تصویر تنویر بن جاتی ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کبھی ادھر دیکھتے اور کبھی مجمع کو دیکھتے کہ تم بھی بڑی شان والے ہو، اور میرا بچہ بھی بڑی شان والا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ھذا سید، فرمایا ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا۔ یہ بچہ ہے، کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان یہ میرا بچہ صلح کرائے گا۔ وہ دو مسلمانوں کے گروہ کون تھے؟ ایک علی المرتضیٰ کا لشکر، ایک حضرت امیر معاویہ کا لشکر۔ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے والا میرے نبی کا نواسا امام حسن مجتبی ہے۔ تلوار نہیں اٹھائی، فرمایا تم کاغذ بھیجو، سادہ کاغذ بھیجو، میں نہیں کے سائن کر دے۔ صلح ہوئی کہ نہیں؟ کتنے سال کے بعد حضور نے پہلے فرما دیا یا میرا بیٹا سمجھنا، دو مسلمان گروہوں کے درمیان، گروہ بھی بڑے ہوں گے، دونوں کی حضور نے گواہی دے دی، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، اور جو صحابی کے متعلق گندی زبان استعمال کرے وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اس لیے جب بھی اس مبارک آئے کسی صحابی کا، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کا، تو کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کا صحابی ہیں۔ حضور کے صحابہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھو، تاریخ کی اوراق سے نہ ڈھونڈو، اس لیے کہ تاریخ پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ قرآن و سنت یہ آسمانی نعمتیں ہیں۔ پھر فرمایا یہ دونوں بچے میرے نواسے یہ جنتی جوانوں کے سید ہیں، بیٹی جنتی عورتوں کی سید ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مضمون جاری ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ حضور کے فضائل بیان کرنا، حضور کے فضائل سننا یہ عبادت ہے اور بہترین اعمال میں سے ہے۔ اور ذہن میں رکھنا کہ میرا نبی صرف کھاتا پیتا چلتا پھرتا نہیں جو کہتے ہماری طرح کے تھے، نہیں، وہ عرشوں کی سیر کرنے والا ہے، وہ آسمانوں سے پھر کر آیا ہے، ملائکہ کو جنت کو دیکھ کر آیا ہے، رب کو دیکھ کر آیا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ نبی بھی کہتے آئے، ولی بھی کہتے آئے، آپ بھی کہتے، میں بھی کہتا ہوں۔ اب جو گواہی دیتا ہے اس سے کوئی سوال کرے تو گواہی کس بات کی دے رہا ہے؟ دیکھا ہے تو نے؟ ایک کہیں واقعہ ہوا ہے، وکیل صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ جج صاحبان پوچھتے ہیں تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے جی میں نے تو نہیں دیکھا، پھر گواہی کیسے دینے کے لیے آ گیا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ پوچھو حضرت آدم بھئی دیکھا تو نہیں، گواہی مکمل نہیں، مشاہدہ نہیں، شہادت نہیں۔ شہادت کا معنی گواہی، مشاہدہ نہیں، شہادت نہیں۔ آدم نے کہا ہے ایک ہی، دیکھا نہیں۔ حضرت نوح آپ بتائیں ہے ایک ہی، یہی کہوں گا تم بھی کہو، دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں، شہادت ہے مکمل نہیں۔
چلتے آئے آمنہ کا در یتیم آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے آقا دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اب شہادت مکمل ہوئی، اب شہادت مشاہدہ ہو گیا، شہادت مکمل ہو گئی۔ اب جب مکمل ہو گئی، رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج نقطہ اختتام پر پہنچ گیا۔ اور پھر رب نے کہا سورہ احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب یہ خاتم النبیین ہے، پہلے سارے گواہی دیتے آئے، وہ گواہی مکمل نہیں تھی، اس نے آ کر اپنی بھی ان کی سب کی مکمل کر دی، سب کی مکمل ہو گئی۔ ایک اور بات، ہر نبی یا مبشر ہوگا یا مصدق ہوگا، اور بعض نبی مبشر بھی ہوتے ہیں، مصدق بھی ہوتے ہیں۔ میرا نبی مصدق ہے، مبشر نہیں۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام یہ مبشر ہیں، مصدق نہیں۔ مصدق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تصدیق کرنے والا۔ تصدیق نبی اس کی کرے گا جو پہلے گزر چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے۔ ہر نبی پہلے نبی کا مصدق ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ سچا ہے، اور آنے والے کی بشارت دیتا ہے، مبشر ہوتا ہے، میرے بعد آ رہا ہے۔ میرے نبی مصدق ہیں، کیونکہ حضور سے پہلے نبی گزر گئے، حضور نے سب کی تصدیق فرما دی، کسی کے مبشر نہیں، کیونکہ حضور کے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، میرے بعد ایک ذی شان رسول آنے والا ہے، ذی شان رسول، صرف رسول نہیں، ذی شان رسول آنے والا ہے۔ ان کا اسم مبارک کیا ہوگا؟ زور سے کہو، احمد۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں میں میرے نبی کا یہ نام ہے، زمین پر محمد ہے، ادھر احمد ہے، ادھر بھی حمد، ادھر بھی حمد، ادھر بھی حمد، ادھر بھی حمد، کونین میں میرے نبی کی حمد چل رہی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد آئے گا، اسمہ، نام کی تلاش نہ کرنا، جس کا نام دنیا میں احمد گونجے گا وہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سے پہلے پورے عرب میں نہ کسی کا نام محمد تھا، نہ کسی کا نام احمد تھا، ایک ہی آیا ہے، اور اسماء کی گٹھری باندھ کر آیا ہے۔ یہ کمالات ہیں، یہ فضائل ہیں اسماء۔ جتنے اسم بڑھتے جائیں گے فضائل کا اظہار اور اعلان ہوتا جائے گا۔ بشارت دی نا، حضور نے کسی نبی کی بشارت نہیں دی۔ کیوں؟ لا نبی آبادی، میرے پیچھے کوئی نبی نہیں، میرے پیچھے کوئی نبی نہیں، پہلے گزر گئے، ان کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ قرآن نے تورات کی تصدیق کی، قرآن نے انجیل کی تصدیق کی، قرآن نے صحف ابراہیم کی تصدیق کی، قرآن نے زبور کی تصدیق کی، موسیٰ عیسیٰ کی، ابراہیم خلیل اللہ کی، ذبیح اللہ کی، صفی اللہ کی، نجی اللہ کی، سب کی تصدیق کی میرے نبی نے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی کیوں؟ بھائی نقطہ انتہا پر میرا نبی پہنچ گیا، حسن کے اعتبار سے، جمال کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، صداقت کے لحاظ سے، امانت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، نبوت و رسالت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے میرے نبی نقطہ کمال پر پہنچ گیا۔ اب سب نیچے ہیں، سب سے اوپر میرا نبی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، آشنائی بھی عطا فرما، ان کی سنت پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔